بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبدالرحمن اور آج کی ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ آج کی جو سب سے پہلی خبر ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے 18 ممالک کے 10 لاکھ روزہ داروں کو افطار کرایا جائے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا کے 18 ممالک میں کم و بیش 10 لاکھ روزہ داروں کو افطار کرانے کے لیے مختص بجٹ میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ امسال اس مد میں مختص رقم کو بڑھا کر 50 لاکھ ریال کر دیا گیا ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی واس کے مطابق وزیر اسلامی امور دعوت و ارشاد ڈاکٹر شیخ عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے شاہ سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں روزہ افطار کرانے کا منصوبہ سعودی عرب کی طرف سے ہر سال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امسال شاہ سلمان نے کرونا بحران کے باعث اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختص بجٹ میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ 18 ممالک میں سعودی سفارتخانوں اور اسلامی مراکز کی نگرانی میں ہوتا ہے، جس میں مستحقین کو غذائی پیکٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ جدہ کے ہسپتال میں کرونا مریضوں کے لیے روبوٹ کی خدمات۔ جدہ کے کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی صحت کی نگرانی کے لیے میڈیکل روبوٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہے۔ عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق اس روبوٹ میں ہائی ٹیکنالوجی سسٹم ہے، جس کے استعمال سے کرونا وائرس کے مشتبہ مریض کا ٹیسٹ اور تشخیص کی جا رہی ہے۔ روبوٹ میں خصوصی کیمرہ استعمال کیے گئے ہیں۔ روبوٹ کے استعمال کا مقصد ہسپتال کے عملے یا دیگر افراد میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ممکنہ حد تک روکنا ہے۔ روبوٹ میں طبی آلات کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے وائرس میں مبتلا مریض کے جسم کا درجہ حرارت اور دیگر ٹیسٹ کے لیے عام طبی آلات کے استعمال کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسٹیتھوسکوپ کی بجائے اس روبوٹ میں آنکھ اور کان کے ذریعے معائنہ کرنے کے لیے خصوصی کیمرے استعمال کیے گئے ہیں۔ مریض کو چھوئے بغیر روبوٹ سے تحقیق کا کام لیا جا سکتا ہے۔ روبوٹ ایسی ڈیوائس بھی استعمال کر رہا ہے جو نرسنگ سٹاف کو متاثرہ مریض کی مجموعی صورتحال کے بارے میں آگاہ رکھتی ہیں۔ ریڈیوگرافک امیجز کے ساتھ طبی مشاورت کی فراہمی، دیگر علامات کو جانچنے میں روبوٹ کے ذریعے مدد لی جا رہی ہے۔ اسمارٹ فون پر ایپلیکیشن کا استعمال کر کے کسی بھی مقام سے مریض کو مکمل فائل اور صورتحال پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ ریڈیوگرافک امیجز سے علامات جانچنے میں مدد لی جا رہی ہے۔ میڈیکل یا نرسنگ عملہ ہسپتال کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ سے بہترین طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیزی سے رابطہ کر سکتا ہے۔ روبوٹ کے استعمال کا مقصد نرسنگ عملے کے علاوہ دیگر مریضوں کو بھی کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے تحت مریضوں کو طبی آلات اور دستیاب ادویہ کی فراہمی ہے۔ کنگ عبداللہ میڈیکل کمپلیکس کے جنرل سپروائزر ڈاکٹر خالد الصومالی نے بتایا ہے کہ روبوٹ میں ایسی ہائی ریزولیشن لینس ہیں اور میڈیکل ڈیوائس نصب ہیں، جس کے ذریعے مریض کو چھوئے بغیر اسٹیتھوسکوپ، آٹوسکوپ اور آئی کیمروں کا کام لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس روبوٹ میں دوسرے ٹولز بھی ہیں جن سے مرض کی علامات پڑھنے، محفوظ فاصلے سے جانچ، ریڈیوگرافی کی تصاویر اور تشخیص کے بعد مریضوں کو طبی مشوروں کی سہولت ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے وقت کی بچت کے ساتھ زیادہ تیزی سے اعلیٰ طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کیا ہے۔ سعودی عرب میں مختلف مقامات سے متعدد سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کرفیو کی خلاف ورزی اور بعض سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کی رپورٹوں پر حراست میں لیے گئے ہیں۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کرفیو کی خلاف ورزی پر حراست میں لیے جانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کرفیو کی خلاف ورزی پر گرفتار افراد پر فوجداری قانون لاگو ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پراسیکیوشن کے ترجمان نے کرفیو کی خلاف ورزی اور بعض سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کی رپورٹوں پر حراست میں لیے گئے افراد کے حوالے سے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن کے ترجمان نے بتایا ہے کہ جن لوگوں کو کرفیو کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے، ان پر فوجداری قانون لاگو ہوگا۔ قانون اجازت دے گا تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اگر قانون انہیں حراست میں رکھنے کے لیے کہے گا تو انہیں حراست میں ہی رکھا جائے گا۔ پبلک پراسیکیوشن کے ترجمان نے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ آوروں سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے واقعات بہت کم ہوئے ہیں۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی سیکیورٹی اہلکاروں کو
قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تاہم یہ بات مد نظر رہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑیوں اور ان کی مشینوں پر حملہ بڑا جرم ہے، اس کی سزا سخت ہے۔ پبلک پراسیکیوشن کے ترجمان نے مزید بتایا کہ وطن عزیز، مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی سلامتی سرخ نشان ہے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جس نے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا، پبلک پراسیکیوشن اسے عبرت ناک سزا دینے کا مطالبہ کرے گا۔